بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ معزز سامعین کرام، گزشتہ 11 درسوں میں سورہ فاتحہ کے متعلق ہم نے سنا۔ آج سے ہم سورہ بقرہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ سورہ بقرہ سے پہلے اس کی فضیلت، مضامین سور یعنی سورہ بقرہ کے مضامین، سورہ بقرہ کا نام، اور سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ میں کیا ربط ہیں، سورہ بقرہ اعداد و شمار یعنی اس میں کتنے کلمات ہیں، کتنے حروف ہیں، اور اس کے اہم مضامین کیا اس میں بیان کیا گیا ہے، اس کے متعلق سنیں گے۔ معزز سامعین کرام، حدیث پاک میں سورہ بقرہ کے بہت سے فضائل بیان ہوئے ہیں۔ ترمذی شریف کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا تجعلوا بیوتکم مقابر، کہ لوگوں تم اپنے گھروں کو قبروں کی طرح سنسان نہ بنا لو، بلکہ وہاں نمازیں بھی پڑھا کرو۔ نیز یہ بھی فرمایا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے وہاں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت کے روز قرآن پاک اور اس کے اہل کو لایا جائے گا، یعنی قرآن پاک کو اور قرآن پاک والوں کو لایا جائے گا، اور ان کے آگے آگے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ہوگی۔ یہاں پر یہ بات یاد رہے کہ اہل قرآن سے مراد وہ لوگ ہیں جو قرآن پاک پر عمل کرتے ہیں۔ اب بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں، حالانکہ قرآن پر خود ان کا عمل نہیں ہوتا، تو وہ اہل قرآن نہیں ہے۔ اسی طرح صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لِكُلِّ شَيْءٍ صِنَامٌ وَصِنَامُ الْقُرْآنِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ، ہر چیز کی ایک کوہان یا بلندی ہوتی ہے، اور قرآن کریم کی کوہان سورہ بقرہ ہے۔ یعنی یہ سورہ قرآن پاک میں اس طرح نمایاں ہے جس طرح اونٹ کی پشتوں پر کوہان نمایاں ہوتی ہیں۔ سورہ بقرہ میں ایک ایسی آیت بھی ہے جو قرآن کریم کی تمام آیتوں کی سردار ہے، اور وہ آیت الکرسی ہے۔ گویا سب سے بڑی اور سب سے فضیلت والی آیت اسی سورہ بقرہ میں ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ سورہ بقرہ یہ قرآن کریم کا خیمہ ہے جس میں ہر چیز آ جاتی ہے۔ ایک روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ 2 روشن صورتیں پڑھو، یعنی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، یہ قیامت کے روز اس طرح آئیں گی جس طرح 2 بادل آتے ہیں، اور ان کے درمیان بڑی چمک ہوگی، یہ سائبان کی طرح اوپر آئیں گی۔ مسند احمد کی روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سورہ بقرہ قرآن کریم کی کوہان ہیں، اس کے ہر آیت کے ساتھ 80 فرشتے اترتے ہیں۔ یعنی جب اس کا نزول ہو رہا تھا تو نزول کے وقت 80 فرشتے اترے۔ نیز فرمایا کہ اس کی آیت اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم کو اللہ تعالیٰ نے عرش کے نیچے سے نکال کر سورت میں شامل کیا ہے۔ اسی آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم بھی ہے۔ مضامین سورہ بقرہ کے کیا کیا مضامین ہیں؟ اس آیت مبارکہ میں مختصر یعنی سورت مبارکہ میں مختصر طور پر بہت سے مضامین آ جاتے ہیں۔ مثلا اس میں اللہ تعالیٰ منعم علیہ یعنی جن پر اللہ کا انعام ہوا ان لوگوں کے بکثرت اوصاف بیان فرمائے اور ان کے نتائج سے آگاہ کیا ہے۔ اسی طرح گمراہ لوگوں کے اوصاف اور ان کی نشانیاں بیان کی ہیں جن سے وہ پہچانے جاتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں توحید باری تعالیٰ اور رسالت کا ذکر دلائل عقلیہ اور نقلیہ کے ساتھ آیا ہے۔ ختم نبوت کا بیان ہے، وحی کی ضرورت کو واضح کیا گیا ہے، انسان کے مکلف ہونے کا بیان ہے، اور پھر وحی الہی کی احتیاج کا ذکر ہے، کیونکہ اس کے بغیر انسان اپنے تمام تر مسائل کو حل نہیں کر سکتے۔ انہیں زندگی کے ہر موڑ پر وحی الہی کی دستگیری کی ضرورت ہے۔ اس صورت میں عبرت حاصل کرنے کے لیے مختلف ذرائع کو بیان کیا گیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور ان کے فضائل کا ذکر ہے، بنی اسرائیل کے اسلاف پر اللہ تعالیٰ کے انعامات کا بیان ہے، اور موجودہ بنی اسرائیل کی خباثتوں، شرارتوں، ان کے عناد اور ضد کا ذکر ہے۔ اس صورت میں ملت ابراہیمی کا ذکر ہے۔ معزز سامعین اکرام، اس صورت کریمہ میں بیت اللہ شریف کے کعبہ ہونے کا ذکر ہے، تہذیب، اخلاق اور تعلیم کے ارکان، تدبیر منزل اور سیاست مدن کا ذکر ہے۔
غیر اللہ کی نظر و نیاز کی ممانعت کی گئی ہے۔ اس میں قوانین مملکت اور خلافت کبریٰ کے اصول بیان کیے گئے ہیں کہ امیر کیسا ہونا چاہیے اور فوج کے لیے کیا قوانین ضروری ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں اولیاء اللہ اور اولیاء شیطان کی پہچان کرائی گئی ہے، سخاوت کی ترغیب دی گئی ہے، بخل کی مذمت بیان ہوئی ہے، سود کی حرمت اور تجارت کے قوانین کا بیان ہے۔ جملہ عبادات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ کے مسائل ہیں۔ معاشرتی امور سے متعلق نکاح، طلاق، قسم، ایلا وغیرہ کے احکام ہیں۔ دیوانی اور فوجداری مقدمات کا بیان ہے۔ عقوبت میں قصاص اور دیت کے احکام ہیں۔ اصلاح معاشرہ، جہاد، نفاق فی سبیل اللہ، غرض اس سورہ مبارکہ میں سینکڑوں ہزاروں مضامین بیان ہوئے ہیں۔ معزز سامعین کرام، اس سورت کا نام سورہ بقرہ رکھا گیا ہے۔ بقرہ عام طور پر گائے کے لیے بولا جاتا ہے، تاہم عربی زبان میں یہ لفظ گائے اور بیل دونوں کے لیے آتا ہے۔ اگر وضاحت کرنی ضروری ہو تو بیل کے لیے لفظ سور بھی بولا جاتا ہے۔ بہرحال اس سورہ مبارکہ میں جس بقرہ کا ذکر ہے کہ وہ نر ہو یا مادہ ہو، بس یہ بتلانا مقصود ہے کہ اس سورہ مبارکہ میں یعنی سورہ بقرہ میں بقرہ کا ذکر ہے، اس لیے اس پوری سورت کا نام بقرہ رکھا گیا ہے۔ معزز سامعین کرام، قرآن پاک کے الفاظ و حروف کے اعداد و شمار جمع کرنے والے لوگوں کے مطابق اس سورت کی 286 یا 287 آیتیں اور 40 رکوع ہیں۔ اس میں 6221 کلمات اور 25025 حروف ہیں۔ اس سے پہلے جو سورت تھی وہ سورہ فاتحہ تھی، اس میں اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا ہے۔ پہلے حصے میں سورہ فاتحہ کے حمد و ثنا ہے، دوسرے حصے میں بندے کی طرف سے اس بات کا اقرار ہے کہ وہ صرف اسی کا عبادت گزار ہے اور اسی کی اعانت کا طالب ہے۔ تیسرے حصے میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے پروردگار ہمیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرما۔ چنانچہ اس دعا کے جواب میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس ہدایت اور رہنمائی کی تمہیں ضرورت ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے جو مرکز و منبع ہدایت ہے، اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو۔ تو گزشتہ سورت اور سورہ بقرہ میں یہ ربط ہے۔ قرآن پاک میں بیان کردہ واقعات عام طور پر کئی صورتوں میں آئے ہیں۔ مثلا فرعون کا واقعہ قرآن میں تقریباً 50 مرتبہ بیان ہوا۔ اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات مختلف مقامات پر بیان ہوئے ہیں۔ تاہم یہ گائے کا واقعہ صرف سورہ بقرہ ہی میں بیان ہوا ہے۔ قرآن پاک کے کسی دوسرے مقام پر اس واقعے کا کوئی حصہ نہیں آیا۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس واقعے میں دین کے تمام مہمات یعنی اہم باتیں سمجھا دی گئی ہیں۔ معزز سامعین کرام، اس واقعے کی اہم ترین بات اللہ وحدہ لا شریک لہ کی پہچان اور شناخت ہے۔ جب بنی اسرائیل کا ایک آدمی قتل ہو گیا تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے اس سلسلے میں دریافت فرمایا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ گائے ذبح کرو اور اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا مردے کے جسم پر مارو تو وہ خود بخود بتائے گا کہ اس کا قاتل کون ہے۔ بنی اسرائیل نے ایسا ہی کیا تو مردہ زندہ ہو گیا اور اس نے اپنے قاتل کی نشاندہی کر دی۔ اللہ رب العزت کی سب سے بڑی پہچان یہی ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ کی قدرت سمجھ میں آتی ہے، اور اس صورت کی کہ بقرہ ذبح کرو اور ذبح کر کر اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا مردے کے جسم پر مارو تو وہ خود بخود بتائے گا اس کا قاتل کون ہے۔ تو یہ بتلانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے یہ قدرت و طاقت و قوت عطا فرمائی تھی۔ تو یہ سورہ مبارکہ کا سب سے اہم واقعہ اور اس سورت کی یہ سب سے اہم بات ہے۔ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے، سمجھانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔